تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم نہیں سمجھنا ہے. نیچرلی اپنے آپ کو میں نے پہلے ہی کہا اتنا قابل اور اتنا ایبل بنانا ہے کہ ہم خود میں ہی کانفیڈنٹ ہوں, خود میں ہی امپاورڈ فیل کریں. اسپیشلی خدا نخواستہ کہیں بھی اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ لیڈی جو ہوں گی اگریوڈ وہ یا تو وومن ہیلپ لائن پہ کال کر سکتی ہیں, تھانے میں آ سکتی ہیں, وومن پولیس اسٹیشن کو اپروچ کر سکتی ہے. دا پولیس از آلویز دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سرو. اور اگر آپ کا پورا فوکس ہے, آپ ڈیڈیکیشن سے اس چیز کو پرسیو کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا ہے لائف میں حاصل کرنا. ہاں, بیسک ایجوکیشن اتنی کہ خود کو آپ کسی مقام تک پہنچا سکیں جہاں کم سے کم آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں, ماتحت نہ رہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز, کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. ناظرین محترم, اگر ہم جموں کشمیر پولیس کی بات کریں, یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آئے روز جو ہے ڈرگ پیڈلرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. خاص کر اگر ہم اس جموں کشمیر کی بات کریں یا خاص کر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں جس طریقے سے کرائم ریٹ جو ہے بڑھ رہی ہے, اور اسی کے پیش نظر آج ہم نے اس پروگرام میں, اس پیشکش میں ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جی ہاں ناظرین کرام, اور سوسائٹی پہ بہت ہی اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم اس وقت موجود ہے نہرو پارک پولیس اسٹیشن میں, اور میرے ساتھ یہاں پہ KPS منشا بیگس جی موجود ہے جو کہ DSP ہے. تو مزید ہم اس سے ڈرگز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں سوشل ایول جو ہے یہاں ہمارے سماج میں بڑھ رہی ہے. تو سب سے پہلے میم آپ کا بہت بہت استقبال ہے کشمیر گلوبل ٹائمز میں. تھینک یو. تو میم اگر کرائم کی بات کریں یا ڈرگز کی بات کریں تو ڈرگز کی تعداد جو ہے یہاں کشمیر میں بڑھ رہی ہے, کیا کچھ اس میں وجہ کیا ہے میم؟ دیکھیے, کرائم اور اسپیسیفکلی جو آپ ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے یا ڈرگ ایڈکشن والے جو اسپیسیفکلی کرائم سے وہ ریٹ بڑھ رہا ہے, اس میں میرے خیال میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے سوسائٹی کا. جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یوتھ زیادہ تر اس میں انوالو ہوتے ہیں اس مینس میں, تو پیرنٹس کا, فیملیز کا, ان کی اپ برنگنگ بچوں کی کس طرح سے کی جائے, ان کا ویلیو سسٹم کیسا رکھا جائے, بچوں کی کیسی گرومنگ کری جائے, اس کا ایک بڑا امپیکٹ رہتا ہے کہ بچے کس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں اور آگے جا کے وہ کیا اپنے لیے ڈیسیجنس لیتے ہیں, صحیح ڈیسیجنس لیتے ہیں, غلط ڈیسیجنس لیتے ہیں. تو کافی حد تک اثر رہتا ہے کہ کس ماحول میں بچے پلتے بڑھتے ہیں, جنرل ماحول کیسا ہے, اور وہی ڈٹرمائن کرتا ہے کہ وہ کیا کسی کرائم میں انوالو ہوں گے, کوئی کرائم کتنا بڑھے گا یا کس طرف اس بچے کا فیوچر جائے گا. تو میں یہ مانتی ہوں کہ سوسائٹل جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے اس کو کہیں نہ کہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں, ہر فیملی میں, اسکول میں, ایوری ویئر, سوسائٹل لیول پہ, لارجر لیول پہ بھی اچھے ویلیوز امپارٹ کرنا, اچھی تربیت دینا, اس کی ایک بڑی امپورٹنس رہتی ہے. اگر وہ چیز پہ فوکس کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میم آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیرنٹس کا جو ہے اس میں اہم رول نبھانا چاہیے, خاص کر اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں جو ہے آج کل موبائل ایڈکشن بھی ہو رہا ہے یا باقی ایسے بھی سماجی جرائم ہو رہے ہیں جسے پیرنٹس کو بھی اپنا رول جو ہے اچھا نبھانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا, جیسے میں نے پہلے بھی بولا, سب سے بیسک اور پرائمری رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہی رہتی ہے. جو سب سے پہلا جو تربیت جو ملتی ہے بچے کو وہ گھر میں ہی اپنے والدین سے ہی ملتی ہے, شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے. تو اگر وہیں ہمارا وہ روٹس جو ہے انہیں کو اسٹرانگ وہیں کیا جائے, اچھی تربیت گھر پہ بچے کو دی جائے, تو میں مانتی ہوں کہ کافی حد تک ایک وہ امپیکٹ رہ سکتا ہے کہ اس بچے کا آگے بھی فیوچر اچھا ہی رہے گا. تو بات کی جائے سوسائٹی میں ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں, کسی ماں بہن کے ساتھ جو ہے کرائم یا مولسٹیشن پیش آتا ہے, وہ اپنے باپ کو یا اپنے ریلیٹیوز کو بتا نہیں سکتا ہے یا بتا نہیں سکتی ہے اپنی فیملی کو, تو وہ کیسے وہ ہینڈل کرے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں ایک اسٹگمیٹائز ہم نے کیا ہوا ہے ان چیزوں کو, کہ اگر کسی بچی کے ساتھ مولسٹیشن یا اس قسم کا کوئی بھی ایٹ ٹیزنگ کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, وہ ڈر جاتی ہے, ہیزیٹیٹ کرتی ہے اس کو شیئر کرنے سے, بیکاز گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ لڑکی کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایٹ ٹیزنگ ہوئی یا مولسٹیشن ہوئی, اس میں تمہاری کوئی غلطی ہوگی, مے بی دا وے آف ہاؤ دا گرل ہیز کیریڈ ہر سیلف, مے بی ہر کنڈکٹ
conduct, maybe her dress sense. So پہلے تو ہمیں اس چیز کو صحیح کرنا ہے. molestation جس کے ساتھ ہو اس کی غلطی نہیں ہوتی ہے, یہ چیز بچیوں کے ذہن میں ڈالنی ہے اور ایک اوپن انوائرمنٹ دینا ہے فیملیز میں, ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دینا ہے جو بچیاں ہماری بڑی ہو رہی ہیں, سو دیٹ خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ درپیش آئے تو وہ کھل کے اس چیز کو سب سے پہلے امیڈیٹلی اپنی فیملی میں یا پیرنٹس یا اپنے ٹیچرز میں رپورٹ کرے. اینڈ نیکسٹ پھر آتا ہے پولیس کا رول. ہم نے پہلے بھی بڑی بار, اگر ہم ہمارے ضلع کی بات کریں, ڈسٹرکٹ سری نگر کی بات کریں, پہلے بھی ہم لوگوں نے بڑی بار یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو وومن پولیس اسٹیشن ہے فل فلیجڈ جو کرائم اگینسٹ وومن کو ڈیل کرتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ وی ہیو گاٹ وومن ہیلپ ڈیسکس ان آلموسٹ آل دا پولیس اسٹیشنز آف ڈسٹرکٹ سری نگر, اینڈ دین وی ہیو وومن ہیلپ لائنس جو 24/7 چلتی ہیں. اینڈ خدا نخواستہ کہیں بھی اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ لیڈی جو ہوں گی اگریوڈ وہ یا تو وومن ہیلپ لائن پہ کال کر سکتی ہیں, تھانے میں آ سکتی ہیں, وومن پولیس اسٹیشن کو اپروچ کر سکتی ہے. دا پولیس از آلویز دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سرو. تو وومن امپاورمنٹ جو ہے اس پہ کتنا کام کرنے کی ابھی اشد ضرورت ہے, خاص کر بات کی جائے کئی ماں باپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ پڑھائی وڑائی چھوڑ دو, آپ گھر میں ہی بیٹھو. تو آپ ایز اے ڈی ایس پی تو آپ اپنے آپ کو کتنا سیف سمجھتی ہے؟ دیکھیے نیچرل سی بات ہے, امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کریں وہ کسی پوسٹ کے ذریعے نہیں آتی ہے. بیسک جو انسان کو تعلیم ملتی ہے امپاورمنٹ میں مانتی ہوں کہ ایجوکیشن سے ہی آتی ہے. دین جاب از جسٹ سیکنڈری. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ جاب کیا کریں یا آپ ایک لیڈی پولیس آفیسر ہی ہوگی تبھی امپاورڈ ہے یا تبھی سیف ہے. نو, ان اینی پروفیشن واٹ ایور کائنڈ آف پروفیشن اے گرل فیلز شی وانٹس ٹو چوز, وہ چوز کر سکتی ہے. اینڈ میں ڈیفینیٹلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر پیرنٹس بچیوں کو پڑھائی کرنے سے ڈسکریج کرے. جاب کرنا نہ کرنا ایک سیکنڈری ڈیسیجن ہے جو ایک انڈیویجول کی اپنی بھی چوائس ہے, ویدر somebody wants to work or not. کوئی گورنمنٹ کو سرو کرنا چاہتا ہے, کوئی پرائیویٹ جاب ٹیک اپ کرنا چاہتا ہے یا کوئی انٹرپرینیور بننا چاہتا ہے, وہ تو پرسنل چوائس ہے. I'll not be commenting on that. بٹ ہاں بیسک ایجوکیشن اتنی کہ خود کو آپ کسی مقام تک پہنچا سکے جہاں کم سے کم آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں, ماتحت نہ رہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میم آپ ماں بہنوں کو جو اس وقت آپ کو ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج پہنچنا چاہو گے؟ آپ اپنی طرف سے خاص کر جو ڈسکوریج ہوتے ہیں ان تک آپ کیا میسج پہنچنا چاہو گے؟ دیکھیے ایز اے لیڈی تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم نہیں سمجھنا ہے. نیچرلی اپنے آپ کو میں نے پہلے ہی کہا اتنا قابل اور اتنا ایبل بنانا ہے کہ ہم خود میں ہی کانفیڈنٹ ہوں, خود میں ہی امپاورڈ فیل کریں. اسپیشلی دا گرلس ہو آر گروئنگ اپ کہ پڑھائی کرے, ایجوکیشن حاصل کرے. اٹس ویری امپورٹنٹ آج کل کے ٹائم میں. اینڈ پروفیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کو جس بھی چیز میں انٹرسٹ ہے اس پہ فوکس کریے, اور اگر آپ کا پورا فوکس ہے, آپ ڈیڈیکیشن سے اس چیز کو پرسیو کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا ہے لائف میں حاصل کرنا. بالکل, چلو بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو میم نے بھی یہی بتایا, خاص کر اگر ہم بات کریں کہتے ہیں کہ if a man think mountains can be moved, nothing is impossible because impossible itself says I am possible. Once impossible is possible, nothing is impossible, everything is possible. سب کچھ جو ہے ممکن ہو سکتا ہے. خاص کر اگر ہم یہاں یوٹی جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, انتظامیہ کی بات کریں تو بہت ساری اسکیمیں رکھی گئی ہے یہ ان لیڈیوں کے لیے جو عورتیں یہ امید چھوڑتے ہیں. خاص کر اگر ہم ڈی ایس پی منشا جی کی بات کریں, ایک انسپائریشن ہے سب لڑکیوں کے لیے. تو ہماری بھی ہر وقت اور بر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک کوئی نہ کوئی اویئرنیس پہنچائیے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. آپ دیکھتے ہوئے کشمیر گلوبل ٹائمز کے ساتھ اپنا خیال تو اس دنیا میں سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. خدا حافظ.